یہ علی کیا ہے؟ اللہ 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 علی کیا ہے؟ بول دوں کرم مہربانی. علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کتنے خوبصورت ہے، علی کتنے خوبصورت ہے، بول دو. لیکن ایک محاورہ بولوں گا پہلے، ایک محاورہ بولوں گا، بولو نا، اجازت ہے؟ سنو سنو سنو. محسن انسانیت کی آمد اور اہل بیت کا ذکر ہے. ایک محاورہ ہے ہمارے ہندوستان میں، اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو، کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اس کا باپ ہے، باپ، وہ تو اس کا کیا ہے. جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلاں مقرر کو سنا، وہ سنا کتنا اچھا بولتا ہے، ارے اس کو چھوڑ، اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے. آپ نے فلاں ناظم کو سنا؟ ہاں سنا، بہت اچھا بولتا ہے وہ ناظم. ارے اس ناظم کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے، باپ. مطلب کیا نکلا؟ اس سے بڑا ناظم ہے. وہ فلاں شاعر کو سنا؟ ہاں سنا، وہ اس کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. مطلب اس سے بڑا شاعر ہے. باپ کا مطلب اس سے بڑا شاعر ہے. دیکھو ہماری جماعت میں ایک عالم تھے، پہلے بتاؤں، ایک مقرر ہوا ہندوستان میں، وہ بہت لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا. اس مقرر کا نام تھا حقانی. جدھر جائے لڑائی لگائے، جھگڑا لگائے، فساد پھیلائے، حضور کی گستاخی کرے. وہ حقانی کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا. ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی، انتقال ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے. انہوں نے اس کو لگام دی تو لوگوں نے کیا کہا بتائے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ حقانی کا بھی باپ ہے، باپ، اس سے بڑا مقرر ہے. اس کو روک لگا دی، بھگا دیا، اس کو شکست دے دی، اس کے آگے اس کی کوئی اوقات نہ رہی. تو محمد حسین صاحب کا نام لوگ بھول گئے اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو الحقانی کہتے رہے. ان کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے. یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہندوستان میں؟ کوئی بڑا سخی ہے تو کہا وہ تو اس کا بھی باپ ہے، اس سے بڑا سخی. کوئی شاعر ہے تو اس سے ہی بڑا، اس کا باپ اس سے بڑا شاعر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا. اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑھے گا تو حسن پڑھے گا، اور حسین کو کوئی غلط پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ حسین. یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو، ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی. تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں. میں نے کہا علی ان کا باپ ہے. سمجھ میں نہیں آئے گی. باپ کہوں گا تبھی محاورہ سمجھ میں آئے گا. اور اللہ اکبر، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت. آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، اس لیے کہ علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جپتا ہے تسبیحوں پر، وہ نام جپتے جپتے قلندر بن جاتا ہے. جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے. اور علی کیا ہے؟ پڑھ دو علی کیا ہے، بات ختم کر دو علی کیا ہے، سنو علی کیا ہے. آپ کہتے ہو نا منور الہ آبادی جیسا کوئی نہیں میرے الہ آباد میں، تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے، باپ. علی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ہاں بہت شان ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے. اتنی شان ہے نا منور الہ آبادی کی، علی اس کا بھی باپ ہے، باپ. ہاں وہ کہا میں نے دیکھا تم علی کو ملنا جاننا چاہتے ہو، علی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو. میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دکھتا ہے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے؟ ہاں ہم نے کلیئر میں دیکھا علی کو. تو میں نے کہا علی اس کا
بھی باپ ہے باپ. تجھے ایسا کوئی بندہ ملتا ہے, ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے, ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے ساگر کو گھاگر میں سمیٹا ہو؟ کہا ہاں وہ اجمیر کا معین الدین ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. جب ہم صدیق اور عمر کی فضیلت بیان کرتے, امام شافعی کہتے ہیں ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی فضیلت بیان کریں تو ہم لوگوں کو ناسبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں, اور جب ہم علی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی دکھنے لگتے ہیں. لیکن نہ ہم ناسبی ہے نہ رافضی ہے, ہم تو سنی ہے. سنی ہم جس کا ذکر کرتے, توجہ کرنا چننا سننا, ہم جس کا ذکر کرتے لفافہ اور محفل دیکھ کے نہیں کرتے, ہم تو شخصیت دیکھ کے ذکر کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا علی. محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر, محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے, لفافے کے چھوٹے بڑے ہونے پہ لوگوں کے دل چھوٹے بڑے ہو جاتے. نہ محفل دیکھتے نہ لفافہ دیکھتے, ہم تو ذات دیکھ کے ذکر کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کی کیا اوقات کے کوئی دے سکتا ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس لیے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں کھل کھل کے کرتے ہیں, مچل مچل کے کرتے ہیں, کیونکہ ہم ذکر بیچنے والے نہیں ہیں, ہم اس ذکر کے وجہ سے اپنی نجات چاہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ. تو میں نے کہا تو نے کوئی ایسا بھی دیکھا کہ جو ٹھوکر سے مردے زندہ کرتے, تو نے ایسا بھی کوئی بھوکا دیکھا, ایسا بھی بھوکا دیکھا, ایسا بھی بھوکا دیکھا, کوئی ایسا کہ جس کو خدا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے, ایسا بھی کوئی بھوکا دیکھا؟ کہا جیلان میں عبد القادر جیلانی کو دیکھا. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے, علی اس کا بھی باپ ہے. میں نے کہا کہ تو نے کوئی ایسا بھی 14 سال میں بہادر اور شجاع دیکھا, تو نے کوئی 14 سال میں ایسا کوئی بہادر اور شجاع دیکھا جو گردن کٹا کے اللہ کا دین بچائے؟ کہا ہاں وہ بہرائچ میں مسعود سالار غازی کو دیکھا. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ. اس کے بعد کس کو کہوں, کس کو چھوڑوں, کس کا ذکر کروں, کس کا انتخاب کروں؟ کہا لینے والا نہیں, دینے والا جو دیوا میں ہے, وارث لیوا نہیں, وارث دیوا. وہ دیکھا تو نے, کہا وہ وارث علی ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بھی دیکھا وصال کے بعد بھی جس کو لوگ زندہ شاہ کہتے ہو, وصال کے بعد بھی کوئی کسی کو زندہ شاہ کہتا ہے, ایسا بھی دیکھا؟ کہا وہ ہمارا مدار زندہ شاہ مدار, بدی الدین زندہ شاہ مدار. ان کے وصال کے بعد بھی لوگ ان کو زندہ کہتے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے.
कहा अली उनका भी बाप है, अली उनका भी बाप है। अब सबकी बात करें तो बहुत होगी, आइए करबलाई में चले आते हैं। का जो जवानी लुटा दे वो अली अकबर, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। का जो 6 महीने के मासूम बचपन को लुटा के दिन बचाए, मैंने कहा वो कौन है? कहा अली असगर, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा जो 19 साल की जवानी लुटा के दिन बचाए, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। कहा कि जो बाजू कटा के दीन को बचाने वो हमारे बनो हाशिम अब्बास गाजी, मैंने कहा अली उसका भी बाप है। सुन लो कहा हमने बगदाद में या कूफा में ऐसी हस्ती देखी कि इमाम आजम जैसा जिसकी जूतियां सीधी करता है। हमको ऐसा लगा या ना, अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखने वाला जिसकी जूती सीधी कर रहा है, तो इमाम इतना बड़ा जूती सीधी करने वाला है, तो जूती वाला कितना बड़ा होगा? मैंने कहा कौन था? तो जाफर सादिक थे। मैंने कहा अली उसका भी इमाम है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो दीन के लिए सब लुटा दे, जो दीन के लिए सब लुटा दे, सर कटा दे, घराना लुटा दे, वतन लुटा दे, दौलत लुटा दे, सब लुटा दे, और सब लुटाकर सर को सजदे में रखकर अल्लाह से कहे ये ले सब देकर अपनी जान भी तेरे हवाले करता हो, तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? मैंने कहा वो कौन है जो कयामत तक दीन जिंदा कर गया? मैंने कहा वो कौन है जो खुद दीन है? मैंने कहा वो कौन है जो दीन की पनाह है? मैंने कहा जो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की पनाह है? मैंने कहा वो कौन है जो शाह है, जो बादशाह है, जो दीन है, दीन को पनाह देने वाला, कलमा बचाने वाला, बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा जो दीन बचाए उसे हुसैन कहते हैं, जो शाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो बादशाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो दीन के लिए सब लुटाता है, घर लुटाया, सर कटाया, हत्ता कि उस मकाम पे पहुंचा कि खुदा पूछता है हुसैन बता तेरी रजा क्या है? और सर कटा करके जो नेज़े पे कुरान सुनाए उसको हुसैन कहते हैं, जिसका सर नेज़े पे जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो अल्लाह अकबर पूरी कायनात को खैरात दे उसे हुसैन कहते हैं। ऐ दिल बगी दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। मैंने कहा ये हुसैन कौन है? तो आवाज आई मोहम्मद अली जौहर की, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हफीज जालंधरी की आवाज आई, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लोग हुसैन की अजमत के चर्चे कर रहे हैं। हुसैन किसी एक कौम का लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, हुसैन सिर्फ अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने वालों के लीडर नहीं, हुसैन सबके लीडर, हुसैन सबके कायद, हुसैन सबके रहनुमा। बेटी की आबरू लुटेगी हुसैन बचाएंगे, गैरत हुसैन बचाएगी, दीन मिटने लगेगा हुसैन बचाएंगे, भाई भाई में इख्तिलाफ होगा हुसैन बचाएंगे, दीन की अजमत को वापस से हुसैन की अजमतें जो है वो दोबारा करेगी, ये हुसैन है। मैंने कहा हुसैन कौन है? लोगों ने कहा हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल, हुसैन बेमिसल, हुसैन बेमिसाल। तो मैंने कहा उस हुसैन को जानता है? वो हुसैन कौन है? हाँ वो हुसैन बहुत बड़ा है, बेमिसाल है, जो नबी के कंधे पे बैठे वो हुसैन, जिसके लिए नबी सजदे तवील करते वो हुसैन, जिसके लिए नबी हालत नमाज में अपने पैरों को दराज करे वो हुसैन, जिसके लिए नबी जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आए, उठा के